السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 30 ذی الحجہ، اسلامی تاریخ، تاتاری فتنہ اور عالم اسلام۔ جب انسان خدا کو بھول کر آزادانہ زندگی گزارنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنی ابدی قانون کے تحت فتنوں اور آزمائشوں کا سیلاب بھیج دیتا ہے۔ کچھ اسی طرح 6 صدی ہجری میں ہوا، جب لوگوں میں برائیاں، ظلم و ستم، خانہ جنگی اور عیش و عشرت کا بازار اتنا گرم ہوا کہ اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے دین کو بھی بھول بیٹھے۔ 5 وقتہ نماز تو درکنار، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کی بھی پرواہ نہیں کرتے تھے۔ ایسے حالات میں اللہ تعالیٰ نے تاتاریوں کی شکل میں ایک زبردست فتنہ برپا کیا۔ چنانچہ تاتاری قوم نے چنگیز خان کی قیادت میں خوارزم شاہ کی حکومت پر سن 616 ہجری میں پہلا حملہ کیا، پھر سن 624 ہجری میں اس کا انتقال ہو گیا، لیکن اس کے مقاصد کی تکمیل اور اس کے بیٹے اور پوتے نے ایران، ترکستان، بخارا، سمرقند، ہمدان، قزوین اور نیشاپور وغیرہ میں خون کی دریا بہاتے ہوئے اس کا پوتا ہلاکو خان بغداد آ پہنچا اور اس کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی اور 40 دن تک صرف بغداد میں 18 لاکھ لوگوں کو قتل کیا۔ ساتھ ہی ساتھ اسلامی نشانات بھی مٹاتے گئے اور لائبریری کو تباہ و برباد کر کے کتابیں دریا میں بہا دی گئیں، جس کے نتیجے میں دریا کا پانی روشنائی سے کالا ہو گیا۔ اتنا زبردست حادثہ مسلمانوں پر کبھی نہیں آیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیے کہ جس قوم نے عالم اسلام کو تباہ برباد کیا تھا، خود انہی کو ایمان کی توفیق دی اور پوری قوم مسلمان ہو کر اسلام کی پاسبان بن گئی۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں سچ فرمایا ہے، اگر تم پھر جاؤ گے اور ہمارے احکام کی نافرمانی کرو گے تو تمہاری جگہ دوسری قوم لے آئے گا جو تمہاری طرح نافرمان نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ روشنی کا تیز ہونا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں بھی اسی طرح دیکھتے تھے جس طرح روشنی اور اجالے میں دیکھتے تھے۔ ایک فرض کے بارے میں نماز جمعہ کے لیے جماعت کا ہونا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والو، جمعہ کے دن جب جمعہ کی نماز کے لیے اذان دی جائے تو سب کی سب اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فائدہ جمعہ کی اذان کو سن لینے کے بعد خرید و فروخت چھوڑ کر اللہ کے ذکر کی طرف چل پڑنا اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا واجب ہے۔ ایک سنت کے بارے میں والدین اور مسلمانوں کے لیے دعا۔ والدین اور تمام مومنین کی مغفرت کے لیے اس طرح دعا کرے، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، میرے والدین کی اور تمام مومنین کی قیامت کے دن مغفرت فرما۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، مومن کی پریشانی میں مغفرت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن کو درد، تھکن، بیماری اور غم لاحق ہوتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کے بدلے اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ایک گناہ کے بارے میں برے کاموں کی سزا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمان میں بے حیائی کی باتوں کا چرچا ہو تو ان کے لیے دنیا و آخرت میں دردناک عذاب ہوگا، اور ایسے فتنے کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، تم نہیں جانتے۔ دنیا کے بارے میں، دنیا کا مال وقتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو شخص انتہائی حرص و لالچ سے مال جمع کرتا ہے اور پھر وہ خوشی سے اس کو بار بار گنتا ہے اور سمجھتا ہے کہ اس کا یہ مال اس کے پاس ہمیشہ رہے گا، ہرگز نہیں رہے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ایسی آگ میں ڈالے گا جو ہر چیز کو توڑ پھوڑ کر رکھ دے گی۔ آخرت کے بارے میں، قیامت کے دن کا جمع ہونا ہے۔ حضرت ابو سعید فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ
میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ جب لوگوں کا ایسے دن جس میں کوئی شک نہیں یعنی قیامت کے دن جمع کرے گا تو ایک پکارنے والا پکارے گا کہ جس نے کوئی عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہو اس میں کسی کو شریک کیا ہو یعنی ریاکاری کی ہو تو وہ شخص اس سے اپنا ثواب مانگ لے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بڑے ہی بے نیاز ہیں۔ طب نبوی سے علاج، نظر بد اور شیطانی اثر سے حفاظت۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے لیے ان الفاظ میں دعا فرماتے: وَعِيذُكُمَا بِكَلِمَاتِ اللَّهِ التَّامَّةِ مِنْ كُلِّ شَيْطَانٍ وَحَامَّةٍ وَمِنْ كُلِّ عَيْنٍ لَامَّةٍ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم کسی کو کوئی چیز وزن کر کے دو تو جھکتا ہوا تولو۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان باتوں پر عمل کرنے والا بنائے اور ان باتوں کو یاد رکھنے والا بنائے، اور میرے اس کہنے میں کچھ خطا غلطی ہو تو میری اصلاح فرما دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔